فلسفہ جو ہے وہ اگر کسی کو اس کے اندر تحقیق کرنے کا، اس کو سمجھنے کا شوق ہو، تو کیا یہ دین سے دوری کا باعث بن سکتا ہے؟ کیونکہ اس میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ متشابہات کے اوپر، کنجنکچرز کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، بحث ہو رہی ہوتی ہے. تو اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میرے نزدیک کوئی چیز بھی دین سے دوری کا باعث نہیں بنتی اگر آپ اس کے مطالعے کے لیے صحیح طریقے اختیار کریں. یعنی اگر کوئی آدمی یہ فرق کرنا ہی نہیں جانتا کہ حقائق کیا ہیں، ان کی بنیاد پر کوئی متخیلہ رائے قائم کرتا ہے تو اس کی کیا نوعیت ہے، اور اگر ہم کسی چیز سے جس کو ہم حقیقت کہتے ہیں عقلی طور پر استنباط کرتے ہیں یا انفر کرتے ہیں تو اس کا کیا مقام ہے. تو یہ چیزیں اگر واضح نہیں ہیں تو پھر تو کوئی قصہ، کوئی کہانی بھی خرابی کا باعث بن سکتی ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ علم کے ذرائع کیا ہیں، علم کے ذرائع میں سب سے بڑی اور بنیادی چیز ہمارا تجربہ اور مشاہدہ ہے. سائنسی علم کی بنیاد بھی اسی پر رکھی گئی ہے. تو جب آپ کے سامنے کوئی واقعہ، کوئی حقیقت آتی ہے تو پہلے متعین کریں کہ کیا وہ واقعہ اور حقیقت ہے. پھر اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے آپ کوئی استنباط کرتے ہیں، یعنی براہ راست استنباط. یہ چیز ہے، اگر اس چیز کو مان لیا جائے تو اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے، عقل کہتی ہے کہ یہ نتیجہ نکلنا چاہیے. تو یہاں تک تو آپ علم کی دنیا میں ہوتے ہیں. اس کے آگے پھر تخیلات ہیں، اور تخیلات میں آپ لوگوں کو سحر میں مبتلا کر سکتے ہیں، کوئی داستان بنا سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ وہ لوگ جو ناول لکھتے ہیں یا اعلیٰ درجے کے ڈرامے لکھتے ہیں، وہ کس طرح ایک پوری فضا بنا دیتے ہیں کہ اگر آدمی اس کو پڑھ رہا ہو یا سن رہا ہو یا دیکھ رہا ہو تو وہ اسی صورتحال کے اندر چلا جاتا ہے. تو یہ چیز اگر کسی کے لیے آخری نتائج پیدا کرنے کا باعث بن سکتی ہے اور وہ یہ فرق نہیں جانتا کہ حقیقت سے استنباط اور اس کی بنیاد پر تخیل، یہ چیزیں کیا کیا اہمیت رکھتی ہیں، تو پھر کوئی چیز بھی گمراہی کا باعث بن سکتی ہے. تو میرے خیال میں فلسفہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے بعض اوقات ذہن کھلتا ہے، سوچنے کے انداز سمجھ میں آتے ہیں، انسان نے کن کن مراحل میں کیا آراء قائم کی ہیں اس کی تاریخ معلوم ہوتی ہے. تو میرا تجربہ تو یہ ہے کہ میں جب بھی فلسفے کو پڑھتا ہوں، اور ہمیشہ سے فلسفے کا طالب علم رہا ہوں، باقاعدہ طالب علم کے طور پر بھی میں نے فلسفہ ہی پڑھا ہے، تو مجھے تو ہمیشہ ایمان میں اس سے اضافے کی نوید ملی ہے. اچھا سر، یہ اس میں ایک سوال یہ اٹھ سکتا ہے کہ جیسے سائنس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہائپوتھسس سے، تخیلات سے ہی چیز شروع ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اس کے نتائج نکلتے ہیں. تو تخیلات اس کے اندر پھر کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ مطلب اس کو بالکل رد کر دینا چاہیے یا اس کو کسی طریقے سے جانچنا چاہیے؟ نہیں، بہت بڑی اہمیت رکھتے ہیں. اصل میں اگر آپ اپنے تخیل کو کام نہیں کرنے دیں گے تو ایجادات بھی نہیں ہوں گی، نئے حقائق بھی نہیں سامنے آئیں گے، وہ مفروضے بھی نہیں بنیں گے کہ جو سائنس کی اور سائنسی تحقیق کی اساس بنتے ہیں. تخیل بڑی چیز ہے. تخیل کو حقیقت نہیں سمجھ لینا چاہیے. یعنی وہ حقیقت اس وقت بنے گا جب وہ تجربے اور مشاہدے کی کسوٹی پر پرکھ لیا جائے گا. تو یہ فرق سمجھ کر بس چلتے رہیں، پھر کوئی خرابی نہیں پیدا ہوتی. ہم اصل میں دونوں چیزوں کو ملا لیتے ہیں اور ملا کر جو ایک تصویر بنتی ہے اس کو حقیقت سمجھ بیٹھتے ہیں، وہ حقیقت نہیں ہوتی.